کے نسبی بھائی، قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے؟ عبارت تھی الا تتقون، عبادت غیر اللہ۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اب اس کا تقاضا یہ ہے بس ڈرو اللہ کریم سے اور میری اطاعت کرو، شرک چھوڑ دو، توحید، میری اطاعت کرو، سنت، توحید و سنت۔ نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان اجریہ الا، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اس کا عنوان لکھنا ہے تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، تزہید من الدنیا۔ کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم فیما ہاہنا، ماں پر لکھ لیں نعمتیں، ان نعمتوں میں ہاؤنا جو یہاں ہیں دنیا میں، ہاؤنا کے نیچے دنیا میں جو نعمتیں یہاں دنیا میں ہیں، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے آمنین، بے خوف ہونے والے بن کر؟ تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، مطمئن ہو کر ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ فی جنات وعیون، یہ اس ماں کا بیان ہے، یہ جو پیچھے ماں گزرا ہے، فی ماں نعمتوں میں چھوڑ دی، کون سی نعمتیں؟ یعنی فی ماں ہاں ہونا، علماء کرام یہ بدل ہے اس ماں سے، جو فی ماں میں ماں تھا یہ فی جناتن بدل آ گیا، فی ماں سے بدل آ گیا فی جنات، یعنی باغات میں چھوڑ دیے جاؤ گے، عیون چشموں میں، وزروئن اور کھیتیوں میں، ونخلن اور کھجوروں میں، طلعھا خوشہ ان کھجوروں کا، حزیم ٹوٹنے والا ہے بوجھ کی وجہ سے، حزیم ٹوٹنے والا، اتنے کھجور کے دانے لگے ہوئے ہیں کہ وہ خوشے ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ مولانا ہضم، یہ جو قوت ہاضمہ ہے، معدہ نے ایک چیز کو ہضم کر دیا، ہضم بمعنی توڑنا ہوتا ہے، ہضم بمعنی توڑنا، اور معدے نے فلاں چیز ہضم کر لی یعنی فلاں چیز کو توڑ کر رکھ دیا، ذرا ذرا کر دیا۔ قوت ہاضمہ کو اس لیے قوت ہاضمہ کہتے ہیں، یہ ایسی طاقت ہے جس نے معدے میں پہنچنے والی چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تنحتون کا عطف ہے تترکون پر، تو عبارت یوں بنے گی اتنحتون، اتترکون، اتنحتون، آیا تراشتے ہو تم، کیا تراشتے ہو تم پہاڑوں سے، بیوتن گھر، پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے، فارہین تکلف کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو، فارہین تکلف کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو، بس ڈرو اللہ کریم سے اور میرا کہا مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی، جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، کفار ہیں، گمراہ کرنے والے۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ مسرفین کی صفات آ گئی ہیں، وہ حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یفسدون فی الارض، جو مذہبی فساد کرتے ہیں زمین میں، یفسدون کے نیچے مذہبی، ولا یصلحون، یہ یفسدون کی تاکید ہے، علماء کرام یہ لا یصلحون تاکید ہے یفسدون کی، وہ فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، تاکید، ولا یصلحون، ذرا برابر بھی اصلاح نہیں کرتے۔ قالو، اناد نمبر 1، اناد کا معنی ضد، قوم کی پہلی ضد کہنے لگے، انما انت من المسحرین، پکی بات ہے تو جادو کیے ہوں میں سے ہے، مسحرین پر لکھ لے دیوانہ، تو مجنون ہے،
اس لیے توحید اور ربوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، اناد نمبر 2، یہ دوسری ضد ہے، نہیں تو مگر معمولی بشر ہے ہم جیسا۔ بشر ان کے نیچے معمولی، تو نبی نہیں ہے، کیونکہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ فاتح بآیتن، اناد نمبر 3، تیسری ضد، فاتح بآیتن، بس لے آ تو کوئی معجزہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، صادقین کے نیچے دعوی رسالت میں، اگر رسالت کا دعویٰ تیرا سچا ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ ناقۃ، بیان معجزہ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس پر حقوق ناقہ، اس اونٹنی کے حقوق، لہا شربن، اس کے لیے پینے کی باری ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی لہا شربن، اس کے لیے پینے کا حصہ ہے، حصہ باری۔ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تمہارے لیے پینے کی باری ہے ایک دن مقرر کی، یا تمہارے لیے پینے کا حصہ ہے ایک دن مقرر کا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی کنویں کا، دوسرے دن تم اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ اللہ کریم کی طرف سے امتحان آیا، اونٹنی جب اپنی باری والے دن پانی پی لیتی تھی، دوسرے دن کنواں خالی رہتا تھا، اگلا دن آتا پھر کنواں پانی سے بھر جاتا، اونٹنی پی لیتی۔ کب تک وہ برداشت کرتے؟ آ گئے ظلم اور زیادتی کرنے پر۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اگر آپ کو شوق ہوا تو میں سورۃ ہود میں حاشیہ لکھواؤں گا۔ 3 باتیں قرآن کے اندر ہیں، اونٹنی کا نشانی ہونا یہ بھی قرآن میں ہے، پینے کی باری ہونا یہ بھی قرآن میں ہے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا عذاب آ جائے گا، یہ بات بھی قرآن میں ہے۔ 3 باتیں قرآن میں ہیں، اونٹنی کا پہاڑ میں سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اونٹنی کا وجود کیسے بنا یہ قرآن میں نہیں ہے، میں وہاں انشاءاللہ حاشیہ لکھواؤں گا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ساتھی بات توجہ سے سنتے نہیں اور پھر پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے بارے میں کہا گیا یہ اونٹنی کا منکر ہے، کہتے ہیں اونٹنی تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا ہے 3 باتیں قرآن میں ہیں، پینے کی باری مقرر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، نقصان پہنچایا تو عذاب آ جائے گا۔ اونٹنی کا پہاڑ میں سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اب اونٹنی کا وجود کیسے بنا یہ اختلاف میں انشاءاللہ سورۃ ہود میں لکھواؤں گا۔ اگر آپ کو شوق ہوا، نہ ہوا جامع اسلامیہ والوں کی طرح تو پھر میں خالی بیان کر دوں گا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ ہاتھ لگانا تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بس پکڑ لے گا تم کو عذاب، ایک دن کا عذاب ہوگا بہت بڑا۔ یہ عظیم جر جوار کی ہے، عذاب کی صفت ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ کے نیچے ثمرہ توہین شعائر اللہ، ثمرہ توہین شعائر اللہ، اللہ کی یادگاروں کی تم نے توہین کی، یہ نتیجہ نکلے گا۔ فَعَقَرُوهَا، اس کا عنوان توہین معجزہ، انہوں نے معجزے کی توہین کی۔ فَعَقَرُوهَا، کونچیں کاٹ ڈالی انہوں نے اونٹنی کی۔ کونچ کہتے ہیں یہ جو گھٹنے کے پیچھے جگہ ہوتی ہے، یہ گھٹنے کے پیچھے یہ اس جگہ کو، یہ جگہ انہوں نے کاٹ ڈالی، گھٹنے کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کونچ، کونچیں کاٹ ڈالی۔ توحید کی تصدیق بھی نہ کی، رسالت کی تصدیق بھی نہ کی، معجزے کی بھی توہین کی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، بس ہو گئے شرمندہ ہونے والے۔ نادمین اس پر لفظ لکھنا ہے بعد از نزول عذاب، بعد از نزول عذاب، دوسرا لکھنا ہے قبل از نزول عذاب۔ میں دونوں باتیں سمجھاتا ہوں، عذاب آنے کے بعد شرمندہ ہو گئے۔ بعض محققین فرماتے ہیں، بلکہ اکثر محققین، کہ نادمین سے مراد
عذاب نازل ہونے کے بعد شرمندہ ہونا نہیں ہے۔ دلیل کہتے ہیں عذاب کا ذکر تو بعد میں ہے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، شرمندہ ہونے کا ذکر پہلے ہے، عذاب کا ذکر بعد میں ہے۔ تم نے مانا کیا ہے عذاب نازل ہونے کے بعد شرمندہ ہوئے، عذاب کا ذکر تو بعد میں ہے، تو پھر نادمین سے کیا مراد ہے؟ محققین فرماتے ہیں عذاب نازل ہونے سے پہلے شرمندہ ہو گئے۔ وہ کیسے شرمندہ ہو گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام ان کو بتا کر چلے گئے کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب خیال کرنا، عذاب آنے والا ہے، ابھی عذاب آیا نہیں تھا۔ جب عذاب آنے والا ہے تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جب ان کے چہرے سیاہ ہوئے، یہ علامت ظاہر ہوئی تو شرمندہ ہو گئے۔ اس وقت شرمندگی سے کچھ نہیں بنتا تھا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس لیے میں نے دونوں باتیں لکھوا دی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بتا کر چلے گئے عذاب آنے والا ہے اور تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ چہرے سیاہ ہوئے، عذاب بعد میں آیا، اس وقت کیا فائدہ؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ثمرۂ مخالفت، بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ یقیناً اس قصے میں البتہ بڑی نشانی ہے، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے پکڑنے میں، رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں۔ کذبت قوم لوط المرسلین، چھٹی نقلی دلیل آ گئی۔ دلیل نقلی نمبر 6، وتخویف دنیاوی، دنیا کا ڈرا، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو۔ یہاں بھی وہی جواب ہے، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ اس کے نیچے لکھیں انقلاب قلبی، انقلاب قلبی، دل میں تبدیلی لاؤ۔ یا فرمایا واسطے ان کے وطنی بھائی لوط علیہ السلام نے۔ یہاں کیا معنی کیا؟ آپ جواب بھی نہیں دیتے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ یہاں میں نے نسبی والا معنی نہیں کیا، قومی والا معنی نہیں کیا، وطنی والا معنی اس لیے کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے وہ قومی نہیں تھے، نسبی نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں شادی کی ہوئی تھی۔ سورۃ ہود کے اندر انشاءاللہ بات آئے گی، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پریشان ہو کر فرمایا کاش میری اپنی برادری یہاں ہوتی، میں نے یہاں شادی کی ہوئی ہے، تم میرے سسرال والے ہو، اگر میری اپنی برادری ہوتی ٹھیک ہے، مسئلہ توحید نہ مانتے، میری دعوت کو قبول نہ کرتے، لیکن ایک قومی ہمدردی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، کم از کم مہمانوں کو بچانے کے لیے میری قوم ہوتی تو میری امداد تو کرتی۔ وہاں بحث کریں گے، اس لیے یہاں بھائی سے مراد ہے وطنی بھائی، وطن ایک تھا، اسی جگہ رہتے تھے لوط علیہ السلام، صدوم کی بستی میں۔ اور کل عرض کیا تھا صدوم یہ بڑی بستی تھی، چھوٹی چھوٹی اور بستیاں بھی تھیں، یا قریہ جنس ہے، سب کو شامل ہے، میں نے حاشیہ عرض کیا تھا۔ الا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں ہو عبادت غیر اللہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا عبادت غیر اللہ، اردو والے اردو میں لکھیں غیر اللہ کی عبادت سے۔ کیوں نہیں بچتے ہو تم غیر اللہ کی عبادت سے؟ یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، بس ڈرو اللہ کریم سے توحید اور میرا کہا مانو سنت۔ نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان اجریہ علت نہیں، اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ اطاعتون ذکرانا، انقلاب عملی، انقلاب عملی، دل میں بھی تبدیلی لاؤ، توحید کا مسئلہ مان لو اور عمل بھی تبدیل کرو۔ کیا آتے ہو تم مردوں کو من العالمین، جہان والوں میں سے، وَتَذَرُونَ، اور چھوڑ رہے ہو مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، یعنی تمہاری بیویاں، جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کر رہے ہو۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کام گندہ ہے یا اچھا ہے، پتہ تمہیں ہے، بلکہ تم قوم ہو عاد، حد انسانیت سے نکلنے والے، حد انسانیت سے نکلنے والے۔ کیسے؟
سورت العنکبوت دیکھیے، حد انسانیت سے نکلنے والے، یہ صفحہ کھولیں 361 آیت نمبر 29 چوتھی سطر، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، آیا تم آتے ہو مردوں کو، وَتَبْتَغُونَ السَّبِيلَ، اور کاٹتے ہو راستہ۔ اب راستہ کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ یہاں پہنچا تو میں عرض کروں گا، صحیح راستہ چھوڑ کر غیر فطری راستہ اختیار کرنا خواہش پوری کرنے کے لیے ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی ہے تقطعون السبیل، ڈاکے ڈالتے ہو، وہاں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب جو میں نے لفظ دکھانے تھے وہ یہ ہیں، وَتَطَاعُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، آتے ہو تم اپنی مجلسوں میں برے کام کو۔ یہ ہے حد انسانیت سے نکلنا۔ مولانا لوگ آس پاس گھیرا بنا کر تماشا دیکھتے تھے، دو مرد آپس میں غلط کام کرتے تھے، یہ تماشا دیکھا کرتے تھے، بھری محفل کے اندر تم یہ کام کرتے ہو گناہ والا۔ آؤ حد انسانیت سے نکلنا۔ قالوا اناد قوم، سبحان اللہ۔ اب عادون پر میں نے کون سا حوالہ آپ کو دکھا دیا، سورت العنکبوت کا آیت نمبر پتہ نہیں کون سی تھی، فرمایا قالوا اناد قوم زد، انہوں نے کہا اگر تم نہ باز آیا اے لوط علیہ السلام، لتکونن من المخرجین، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا تو نکالے ہوئے لوگوں میں سے، ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ نے توفیق دی، زندگی ہوئی۔ سورت بنی اسرائیل میں میں حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ کی طرز پر 4 عنوان عرض کروں گا، اور ان میں سے ایک عنوان ہوگا اخراج الرسل، جن قوموں نے اپنے نبیوں کو بستی سے نکالا، مسئلہ توحید کی وجہ سے، اصلاحی بیان کی وجہ سے، پیغمبر نے ہمدردی کی، خیر خواہی کی، نکل جاؤ، بلا قصور نکالا، پیغمبر ہمدرد تھا، وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اور میرا اگلا جملہ بھی سن لیں، جو امام کو مسجد سے نکال دیں نا، مقتدی اور کمیٹی والے، مدرس کو نکال دیں اور بے قصور ہو، جھوٹے الزام لگا کر نکالنے کا رواج ہے، تو یاد رکھنا پتہ نہیں میری زندگی ہوگی کہ نہیں۔ آپ دنیا میں پھر کر نظارہ دیکھیں، بے قصور اگر کسی موحد امام کو، متقی امام کو کمیٹی والوں نے بغیر کسی قصور اور جرم کے نکالا، اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ یہ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، یقیناً میں واسطے تمہارے کرتوتوں کے، من القالین، بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ قالین ایک معنی بیزار ہونے والوں میں سے، دوسرا معنی بغض رکھنے والوں میں سے، تیسرا معنی سنیں دور ہونے والوں میں سے۔ تم کہتے ہو نکال دیں گے، میں خود تم سے دوری چاہتا ہوں، ظالموں میں تمہارے اندر رہنا ہی نہیں چاہتا۔ 3 معنی کر دیے، بیزار ہونے والوں میں سے، بغض رکھنے والوں میں سے، دور ہونے والوں میں سے۔ اور رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھ کو نجات دے، واہلی، اور میرے متعلقین کو۔ اہل کا معنی کیا یہاں متعلقین، مما یعملون، ان کاموں کے وبال سے، اوپر وبال لکھیں، ان کاموں کے وبال سے، یعملون، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں نا، ان پر وبال آئے گا۔ اللہ مجھے اور میرے متعلقین کو نجات دے دے۔ مسلک الانبیاء فی مسلۃ الدعاء، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، پس نجات دی ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو، یعنی متعلقین تمام کو۔ ثابت ہوا برکات دہندہ صرف اللہ ہے۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بوڑھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ثم دمرنا، اس کا عنوان ثمرہ مخالفت، پھر جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے، الآخرین، پچھلوں کو۔ وامطرنا علیہم مطرا،
کیفیت تدمیر، دمرنا کیسے جڑ سے اکھیڑا، وامطرنا کیفیت تدمیر، اور بارش برسائی ہم نے ان پر مطرن خاص قسم کی بارش، خاص قسم لکھنا ہے مطرن پر، خاص قسم کی بارش برسائی پتھروں والی، فسا مطر المنذرین، بس بری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی، منذرین پر لکھنا ہے عذاب الہی سے، جن کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا، بڑی بری بارش تھی، نہ فی ذلک لآیا، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست سے پکڑنے میں، رحم کرنے والا مہلت دینے میں، کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، دلیل نقلی نمبر 7، وتخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا بھی ہے جو لایا جھونڈ والوں نے رسولوں کو، یہاں بہت سارے درخت اکٹھے ہونا اس کو ایکا کہتے ہیں، جھونڈ، اِذ قال لَهُمْ شُعَيْبٌ، جب فرمایا بات سے ان کے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کہ آپ بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے، اس کے نیچے لکھے انقلاب قلبی، دل میں انقلاب لاؤ نا، یقیناً میں تمہارے لیے رسول و امانت دار، اللہ کا پیغام صحیح صحیح پہنچا رہا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اس کا تقاضا یہی ہے اللہ سے ڈرو، توحید مان لو، واطیعون، میری اطاعت کرو، سنت پر چلو، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان اجری الا وجہ، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے، آگے میں نہیں چلتا، پچھلے جتنے قصے تھے ان میں تھا اذ قال لهم اخوہم، یہاں اخوہم نہیں ہے، اس میں کیا راز ہے، سورۃ الاعراف دیکھیں 8واں پارہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، 100 یہ صفحہ ہے 146، درمیان میں رکوع شروع ہو رہا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، یہاں اخاہم آیا ہے، 12واں پارہ، سورۃ ہود میں انداز دیکھیں، سورۃ ہود میں کیا انداز ہے، یہ صفحہ کھولیں 209، 5ویں سطر، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آیت نمبر 84، اور مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، یہاں اخوہم نہیں آیا، مدین کا ذکر چلے تو اللہ فرماتے اخاہم، بھائی بھائی، باقی انبیاء کے ذکر میں اخوہم بھائی، یہاں اخوہم ذکر ہی نہیں کیا، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یہاں اخوہم کیوں نہیں فرمایا، ورنہ جملہ لکھیں، یہاں اخوہم ہوتا تو مذہبی نسبت کا شک پڑ جاتا، کیونکہ ایک ایک درخت تھا جسے یہ لوگ پوجتے تھے، اور مدین علاقہ تھا ان سے نسبی تعلق بھی تھا اور وطنی بھی، اس لیے وہاں اخاہم کہا، بس یہ حاشیہ ہو گیا، یہاں اخوہم کیوں نہیں کہا، کیونکہ ایکا ایک درخت تھا، درختوں کا جھنڈ جس کی وہ عبادت کرتے تھے، یہاں اخوہم ہوتا تو مذہبی اخوت کا شک پڑ جاتا، مذہبی نسبت کا شک پڑ جاتا،
تو اسی مذہبی نسبت سے بچنے کے لیے یہاں اخوہم نہیں فرمایا، اور مدین کے ذکر میں اخاہم کیوں فرمایا؟ کیونکہ مدین ایک علاقہ تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ان سے نسبی رشتہ داری بھی تھی، وہاں اخوہم اخاہم کہنا مناسب تھا۔ مذہبی بھائی تھے مدین والوں کے، وطنی بھائی تھے، علاقہ ایک تھا۔ یہاں چونکہ ان کے معبود کا ذکر ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، یہاں اخوہم نہیں فرمایا، مذہبی نسبت کا شک نہ پڑ جائے کسی پڑھنے والے کو، سننے والے کو۔ ایکا کیا ہے؟ ایکا کا جملہ لکھ لیں، نمبر 1 قول۔ ایکا اور مدین دونوں ایک ہیں۔ وہ علاقہ بہت زرخیز تھا، درخت بہت تھے، دعویٰ ہم نے کون سا کیا کہ ایکا اور مدین ایک ہیں؟ آپ اس دعوے کی دلیل ساتھ لکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہے، یہی مضمون مدین کے قصے میں بھی ہے۔ بس اب یہ مضمون بتا رہا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں علاقے، مدین بھی اور ایکا بھی۔ دوسرا قول لکھیں، دونوں اور ہیں۔ مدین والوں پر صیحہ کا عذاب آیا، چیخ چنگھاڑ، صیحہ، اخذتہم الصیحہ، مدین والوں پر صیحہ کا عذاب آیا۔ اور ان پر، یہ جو ایکا والے ہیں، ان پر یوم الذلہ، آگے آیت آ رہی ہے، الذلہ، سائبان والا عذاب آیا۔ پہلے شعیب علیہ السلام مدین بھیجے گئے، پھر ایکا والوں کی طرف۔ لیکن ایک نوٹ بھی لکھ لیں، راجح قول کہ دونوں ایک ہیں۔ میں نے آپ کو دونوں کو لکھوا دیے، مدین اور ایکا ایک ہے، دوسرا قول کہ دونوں اور ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ دونوں ایک ہی قصے ہیں اور ایک ہی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں ان کے معبود کا ذکر ہے، ایکا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اس کے نیچے انقلاب عملی، عمل میں انقلاب لاؤ، حقوق العباد کی تلفی نہ کرو، پورا کرو تم ماپ، ولا تکونوا من المخسرین، ماپ کہتے ہیں کسی برتن کے ذریعے چیز کو ماپ کر دے دینا، ولا تکونوا من المخسرین، نہ ہو تم نقصان دینے والوں میں سے۔ لینے کے لیے انہوں نے باٹ اور رکھے ہوئے تھے، دینے کے لیے اور رکھے ہوئے تھے۔ کوئی بندہ دکان پر چیز بیچنے آتا، بڑے بڑے باٹ رکھے ہوئے تھے، چیز زیادہ لے لیتے، اور بیچنی پڑ جاتی تو چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے دھوکہ دینے کے لیے۔ آج کل بھی یہی رواج ہے، آج کل تو خیر کمپیوٹر کنڈے آ گئے ہیں، پرانے دور میں ہم نے دیکھا دکاندار ترازو ہاتھ میں اٹھا کر چیز تولا کرتے تھے، جب ہاتھ میں اٹھائی نا، معمولی سا جھٹکا دے دیا ہے، ایسے جھٹکا دیا نا تو چیز کا وزن زیادہ ہوگی، حالانکہ وزن تھوڑا ہوتا تھا، ڈنڈی مارتے تھے۔ وازنوا بالقسطاس المستقیم، وازنوا یہ واو عطف ہے، زنو، وازن یا زنو اس سے امر کا صیغہ ہے، زن، وازنوا اور وزن کرو تم بالقسطاس المستقیم، سات ترازو سیدھے کے، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھیلو زمین میں فسادی بن کر، واتقوا الذی خلقکم، ولا تعثوا، اس کے نیچے لفظ لکھ لیں، قتل و غارت اور ڈکیتی کر کے، قتل و غارت بھی کرتے تھے، آنے والوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے، ڈاکے بھی مارتے تھے، ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، واتقوا اس کے نیچے مقتضی نمبر 1، واتقوا ڈرو اس اللہ کریم سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والجبلۃ الاولین اور پہلی مخلوقات کو،
جبلہ مخلوقات، پہلی مخلوقات کو بھی اس نے پیدا کیا، اس اللہ کریم سے ڈرو۔ مولانا اس کا جملہ بڑا قیمتی ہے، نیچے لکھ لیں، جس نے پیدا کیا ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے، جس نے پیدا کیا ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے۔ قالوا اناد نمبر 1، قوم کی ضد کہنے لگے انما پکی بات انت من المسحرین، تو جادو کیے ہوں میں سے ہے، اوپر لکھنے یعنی دیوانہ۔ وما انت اناد نمبر 2، نہیں ہے تو مگر معمولی بشر ہم جیسا، بشر کے نیچے معمولی۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم یقین کرتے تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ نہ ظنو، ظن یا ظنو یہاں یقین کے معنی میں ہے، گمان کے معنی میں نہیں۔ ہم یقین کرتے تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ توحید اور رسالت کے معاملے میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فاسکت اناد نمبر 3، مطالبہ عذاب، پس تو گرا ہمارے اوپر ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے، تیرا رسالت کا دعویٰ سچا ہے تو آسمان کا ٹکڑا گرا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جواب اعتراض نمبر 3، جواب اعتراض نمبر 3، تیسرے اعتراض کا جواب دیا۔ تو آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا تم کہتے ہو، تو سنو، میں عذاب کا مالک نہیں ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کب عذاب آئے گا، کیسا عذاب آئے گا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ میرا پروردگار خوب جانتا ہے بما تعملون، ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ میں نہ عذاب کو جانتا ہوں اور نہ مجھے اس کے وقت کا پتہ ہے، نہ میں عذاب کا مالک ہوں، نہ علم ہے نہ میری قدرت ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، ماضی استمراری پر جو لاتے رہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَهُمْ ثَمَرَ التَّكْذِيبِ، بس پکڑ لیا ان کو عذاب یوم الذلہ، سائبان کے دن کے عذاب نے۔ ذلہ سائبان کو کہتے ہیں، جیسے شادیوں پر ہم تمبو لگاتے ہیں، سائبان۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، یقیناً تھا وہ عذاب ایک دن کا، ایسا عذاب جو بہت بڑا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے، نہیں تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے، نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار لہو العزیز، البتہ وہی زبردست سے پکڑنے میں، رحم کرنے والے، مہلت دینے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر گرمی مسلط کر دی، بڑی شدید قسم کی گرمی۔ ایک بادل آیا، جب بادل آیا سارے بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، بھئی اندر تو گرمی ہے بڑی سخت، بادل کی وجہ سے کچھ تو سایہ ہو گیا ہے۔ جب سارے قوم والے بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے، اللہ نے بادل سے آگ برسانا شروع کر دی، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مولانا اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے، متعلق ابتداء سورت کے ساتھ، ابتداء سورت کے ساتھ متعلق ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مفسرین کرام معنی کرتے ہیں انہو، یقیناً وہ قرآن۔ حضرت مولانا حسین علی سے معنی کرتے ہیں انہو، یقیناً وہ دعوی تبارک ہو ضمیر، لتنزیل رب العالمین، البتہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے رب العالمین کا۔ تنزیل کیفیت نزول، تھوڑا تھوڑا نازل شدہ، اور رب العالمین یہ بیان منزل ہے، کس نے نازل کیا؟ رب العالمین نے۔ سامنے جملہ ایک لکھ لیں، جلدی کریں، ابتدا میں ذکر قرآن اور تکذیب پر دھمکی، ابتدا میں ذکر قرآن اور تکذیب پر دھمکی۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، وہ گزرا ہے، پھر درمیان میں مکذبین کے حالات، آخر پر اسی مضمون کا اعادہ۔
نوٹ، مکذبین تباہ کر دیے گئے۔ تم مان لو کیونکہ یہ دعویٰ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ یہ میں نے ربط آپ کو لکھوا دیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً وہ قرآن اور یقیناً وہ دعوی تبارک البتہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے رب العالمین کا۔ نازل بہ الروح الامین، واسطہ تنزیل کون اتار کر لایا ہے؟ اتار لایا ہے اس کو روح الامین، ایک امانت دار روح یعنی جبریل۔ کہاں اتار لایا ہے؟ علی قلبک، یہ منزل علیہ بیان ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں سے۔ نہ ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانا ہے۔ یہ پیغمبر کا مشن بیان ہو رہا ہے، لتکون مشن رسول، وظیفہ رسول۔ اچھا زبان کون سی ہے؟ بلسان عربی مبین، لغت منزل، جو اتارا ہوا ہے اس کی زبان صاف زبان عربی کے، مبین صاف صاف۔ یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ کتب سابقہ میں بھی تھا، اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، دلیل نقلی از کتب سابقہ، دلیل نقلی از کتب سابقہ۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً وہ البتہ بیج پہلے صحیفوں میں بھی تھا۔ انہو، ہو پر لکھنا ہے مضامین قرآن یا دعوی تبارک۔ یہ الفاظ کیوں میں نے عرض کیے؟ بڑے ساتھی جن کو شوق ہے قرآن سمجھنے کا، خالی وقت پاس کرنا مقصد نہیں ان کا، وہ میرے الفاظ کان میری طرف لگائے۔ انہو پر میں نے مضامین قرآن کہے ہیں، یہ معنی نہیں کیا انہو، ادھر تو معنی کیا تھا انہو لتنزیل، وہ قرآن رب العالمین کا نازل شدہ ہے یا دعوی تبارک۔ ٹھیک ہے، قرآن تو واقعی رب العالمین کا نازل شدہ ہے، اور اگر یہاں معنی کریں گے نا انہو یقیناً وہ قرآن پہلے صحیفوں میں تھا، تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ سارے کا سارا قرآن پہلی کتابوں میں تو نہیں ذکر تھا نہ، قرآن کے کچھ مضامین پہلی کتابوں میں تھے، اس لیے ہو کا معنی ہم نے مضامین قرآن کیا۔ یا دوسرا معنی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا، یقیناً وہ دعوی تبارک پچھلے صحیفوں میں بھی تھا، پہلے صحیفوں میں بھی تھا۔ اولم یکن لہم آیا، کیا نہیں ان کے لیے آیتن دلیل، آیتن کا معنی دلیل، ان یعلمہ، دعوی تبارک پر یہ دلیل کافی نہیں ہے، ان یعلمہ کہ جانتے ہیں اس دعوی تبارک کو بنی اسرائیل کے علماء بھی۔ اس پر لکھ لیں دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، وہ بھی قرآن کی صداقت کو مانتے ہیں۔ یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ مولانا میں چند سوالات عرض کرتا ہوں جن کو آگے درس قرآن کا شوق ہے، بیان کا شوق ہے، آگے پہنچانے کا شوق ہے۔ پہلا سوال، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سوال نمبر 1، شاید نبی نے خود بنایا ہو۔ جواب دیا إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوسرا سوال، لانے والے نے غداری کی ہو۔ جواب، نازل بہ روح الامین، لانے والے نے غداری نہیں کی، وہ تو امانت دار ہے، بالکل صحیح لے کر آیا ہے۔ تیسرا سوال، پیغمبر نے کلام سمجھا نہ ہو۔ تیسرا سوال، پیغمبر نے کلام سمجھا نہ ہو۔ جواب، علی قلبک، آپ کے دل پر قرآن اترا ہے، کیسے آپ نے نہیں سمجھا ہوگا؟
چوتھا سوال، پیغمبر نے زبان نہ سمجھی ہو، پیغمبر نے زبان نہ سمجھی ہو؟ جواب، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں ہے، کیسے پیغمبر نے زبان نہیں سمجھی ہوگی؟ پانچواں سوال، یہ نیا مسئلہ ہے، پانچواں سوال یہ نیا مسئلہ ہے۔ جواب، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، نیا مسئلہ نہیں ہے، اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی تھا۔ چھٹا سوال، پہلے علماء نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، پہلے علماء نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔ جواب، اولم یکن لہم آیہ، وہ جانتے تو ہیں بیان نہ کریں تو ان کا قصور ہے، وہ جانتے تو ہیں بیان نہ کریں تو ان کا قصور ہے۔ 6 سوالوں کے جواب آ گئے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اس کے نیچے عناد کفار، ان کا ضد۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو، عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اوپری زبان والوں کے کچھ لوگوں پر، اعجمین اوپری زبان والے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس پڑھتا وہ اس قرآن کو ان پر، اس پر لکھیں فصیح و بلیغ عربی میں۔ ہم کسی اوپری زبان والے پر اتارتے اور وہ فصیح بلیغ عربی زبان میں قرآن کو پڑھتا ان کے سامنے، ما کانوا بہ مومنین، نہیں تھے وہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے۔ نیچے لکھے بوجہ ضد، ضد کی وجہ سے پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ میں جملہ عرض کرتا ہوں، کفار کہتے تھے قرآن کی زبان بھی عربی ہے، پیغمبر کی زبان بھی عربی ہے، یہ خود بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، ہم فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر قرآن کسی اجمی پر نازل کرتے ہیں جو عربی سے ناواقف ہوتا۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں، انگریزی بولنے والے کسی بندے پر ہم عربی زبان میں قرآن نازل کر دیتے، اب وہ عربی نہیں جانتا، وہ تو انگریزی جانتا ہے۔ انگلش بولنے والا اگر نازل ہونے والے قرآن کو عربی میں سنانا شروع کرتا پھر بھی نہ مانتے، کئی بہانے تلاش کر لیتے، کہتے ہم نہیں مانتے۔ اگلا جملہ، کسی انگریزی زبان والے پر انگریزی میں نازل کرتے تو یہ کہتے ہمیں تو زبان سمجھ نہیں آتی، ہماری زبان تو عربی ہے، جتوں دی کھوتی اتھائیں آکھل ہوتی۔ انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا۔ اب 2 جملے لکھ لیں، عربی قرآن کسی اجمی پر نازل کرتے جو عربی سے ناواقف ہوتا، پھر بھی نہ مانتے۔ نمبر 2، کسی اجمی پر اجمی زبان میں نازل کرتے تو کہتے ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے۔ کذالک سلکناہ، تخفیف دنیاوی، اسی طرح داخل کیا ہے ہم نے اس تکذیب کو، سلکنا ہو سے مراد تکذیب، اسی طرح داخل کیا ہم نے اس تکذیب کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ نیچے لکھیں بوجہ ضد، ہم نے تکذیب داخل کر دی ہے مجرموں کے دلوں میں ان کے ضد کی وجہ سے۔ انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہ بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ نسلاً بعد نسل، ہم چلاتے ہیں، آباء و اجداد نے بھی تکذیب کی تھی، یہ بھی کر رہے ہیں۔ پہلوں نے بھی نہیں مانا، یہ بھی نہیں مان رہے۔
اللہ اللہ، مشرکین نہیں مانیں گے میرے پیغمبر، تکذیب ان کے دلوں میں گھر کر چکی ہے جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، اسی وجہ سے ہم نے تکذیب ان کے دلوں میں داخل کر دی ہے۔ ان کے آباء و اجداد بھی تکذیب کر رہے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں، ہم نسلاً بعد نسل تکذیب کو چلاتے آ رہے ہیں ان کے دلوں میں، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ جواب یاد رکھنا، گمراہی کے درجے 4 ہیں: شک، ضلال، جدال، مہر جباریت۔ حتیٰ یروا العذاب العلیم، نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ فیاتیہم بغتۃ، زجر، بس آئے گا ان کے بعد وہ عذاب اچانک، وہم لا یشعرون، بس وہ نہیں شعور رکھیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ فیقولوا، بس کہنے لگ جائیں گے، ہل نحن منظرون، کیا ہم ہیں مہلت دیے ہوئے؟ کیا ہم ہیں یعنی مہلت ملے، یعنی مہلت ملے۔ افبعذابنا یستعجلون، زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، کیا پتہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں، کہتے ہیں جلدی لے آ، جلدی لے آ، عذاب آ گیا تو مہلت مانگیں گے۔ آفرائیتا، پھر زجر آ گئی، خوب سمجھ لو۔ آفرائیتا کا معنی کیا نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، خوب سمجھ لو، امتعناہم سنین، اگر ہم ان کو نفع دے دیں کئی سال تک ہم نفع دے دیں، ثم جاءہم ماں کے نیچے عذاب، پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، اگر کئی سال ہم نفع دے دیں، عذاب ان پر نہ آئے، بغیر ایمان کے، بغیر عمل صالح کے ایسے زندگی گزارتے رہیں، مست رہیں، عیش و عشرت میں رہیں، پھر آ جائے عذاب تو ما غناہم ما کانوا یمتعون، نہ کام آئے گا ان کے ما وہ اسباب، وہ دولت، وہ مال، نہیں کام آئے گا ان کے ماں وہ اسباب اور مال و دولت، کانوا یمتعون، جس کا وہ نفع دیے جا رہے ہیں، جو نفع دیے جا رہے ہیں، عذاب آ گیا تو کام نہیں آئے گا وہ سارا مال اسباب۔ اگر عمر میں اضافہ ہو بھی جائے، ان کو نعمتیں مل بھی جائیں، عذاب آ جائے تو یہ چیزیں ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وما اہلکنا من قریۃ، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی، الا لہا منذرون، مگر واسطے اس کے ڈرانے والے تھے۔ بستی تو نہیں ڈرا کرتی، وہ تو مکانوں کا نام ہے، تو مراد بستی ذکر مکان، ارادہ مکین، ذکر واسطے نصیحت کے، واسطے نصیحت کے، مگر واسطے اس بستی کے ڈرانے والے تھے، ذکر نصیحت کے لیے۔ وما کنا ظالمین، نہیں ہم ظلم کرنے والے۔ اس کے نیچے لکھ لیں سورتن، بڑا عجیب لفظ ہے، اللہ کی رحمتیں حضرت جاگری رحمۃ اللہ علیہ پر، کیا ہی انداز ہے مولانا، ہم صورتاً بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حقیقتاً تو اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ صورتاً بھی ظلم نہیں کرتا۔ سامنے لکھ لیں صورتاً ظلم کا کیا مطلب ہے؟ بغیر نبی بھیجے عذاب دے دے، بس اگر اللہ نبی نہ بھیجے، ان تک پیغام نہ پہنچے، اللہ ان کو ہلاک کر دے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا، اللہ نبی تو نے بھیجا نہیں، عذاب دے رہا ہے، یہ تو ظلم ہے معاذ اللہ۔ فرمایا میں صورتاً بھی ظلم نہیں کیا کرتا، ایسا موقع ہی فراہم نہیں کرتا کسی کو اعتراض کا موقع ملے۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما یستطیعون۔ مولانا اس کا تعلق ہے انہ لتنزیل رب العالمین کے ساتھ۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن یا دعوی تبارک رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ دو شبہات ہیں، شبہ سامنے لکھ لیں، شبہ اس کے پاس
جنات خبریں لاتے ہیں. بس اب جواب وما تنزلت به الشیاطین، نہیں اتارا اس قرآن کو شیاطین نے. بے ہی ہو سے مراد قرآن یا دعوی تبارک. حضرت صاحب فرماتے ہیں نہیں اتارا اس قرآن کو، نہیں اتارا اس دعوی تبارک کو شیطانوں نے. وما ينبغي لهم، اور معنی نمبر 1 وما ينبغي لهم، نہیں مناسبت ان شیطانوں کے لیے. شیطانوں کو قرآن جیسی پاک کلام سے کیا مناسبت ہے؟ وما یستطیعون، معنی نمبر 2 نہیں طاقت رکھتے وہ شیاطین ایسا کلام لانے یا بنانے کی. نیچے لکھے لانے یا بنانے کی. ایسا کلام لانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ شیاطین عن السمع، سننے سے، لمعزولون، البتہ الگ کیے ہوئے ہیں. وہ لائیں گے کیسے؟ شیاطین اوپر جا کر اگر فرشتوں کی باتیں سننا چاہیں تو ان کو انگارے لگتے ہیں. اللہ نے زندگی دی، سورۃ الحجر میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. تو جو سننے سے روکے ہوئے ہیں وہ لائیں گے کیسے؟ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، قرآن کے جو مضامین ہیں یہ ہدایت ہے. شیاطین کو ان مضامین سے کیا مناسبت ہے؟ ما ینبغی لہم، وہ تو ایسا کلام لانے یا بنانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. جن کو سننے سے روک دیا گیا ہے وہ یہ کلام کیسے لائے ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اس پر لکھیں ثمرہ توحید. درمیان میں توحید کا نتیجہ بیان کیا گیا. اب امور آ رہے ہیں. یہ امر نمبر 1 ہے. باتیں آ رہی ہیں چند. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس نہ پکار اللہ کریم کے ساتھ اور الہ کو. اس پر لکھ لیں نفی شرک فی الدعا. شرک اعتقادی کی 4 قسمیں تھیں، ایک قسم تھی نفی شرک فی الدعا. پس نہ پکار اللہ کریم کے ساتھ الہ اور کو، کسی کو برکات دہندہ سمجھ کر اللہ کے ساتھ مت پکار. یہ ایک بات ہو گئی. فتکون من المعذبین، پس ہو جائے گا تو عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے. لمعزولون کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں پھر رہ جائے گا. قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ لایا کیسے؟ قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ لایا کیسے؟ تم کہتے ہو شیطان لے کر آئے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، امر نمبر 2 اور ڈرا تو میرے محبوب اپنی برادری والوں کو، الاقربین جو بہت قریبی ہیں. برادری والوں کو ڈرا، باقی لوگوں کو نہ ڈرا. سورۃ فرقان میں آپ نے نہیں پڑھا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، آپ تو تمام جہان والوں کو ڈرانے کے لیے آئے تھے. یہاں کیوں فرمایا قریبی برادری والوں کو ڈرا؟ 2 لفظ لکھنے اوپر. سب سے پہلے، یہ سب سے پہلے اپنے قریبی برادری اور کنبے والوں کو ڈرا. واخفض، امر نمبر 100، اور جھکا دے جناح کا، اپنے بازو کو شفقت کے طور پر. لمن اتبعک من المؤمنین، ان کے لیے جھکا دے اپنے بازو کو شفقت کے ساتھ جو پیچھے چلے آپ کے، من المؤمنین مومنوں میں سے، جو دعوی تبارک کو ماننے والے ہیں ان کے لیے شفقت والا بازو جھکا دے. وہ کنبے والے ہوں یا دوسرے ہوں، جو دعوی تبارک مان لے اس کے لیے اپنا بازو جھکا دے. اس کو کہتے ہیں حب فی اللہ. اوپر لکھ لیں حب فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کی خاطر. فَإِنْ عَصَوْكَ، وقف اس پر آپ نے امر نمبر 3 لکھا ہے. چوتھا فَإِنْ عَصَوْكَ، امر نمبر 4. فَإِنْ عَصَوْكَ، اس کے نیچے بغض فی اللہ، اگر دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر، اگر نافرمانی کرے وہ آپ کی، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے اِنِّي بَرِیٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، یقیناً میں بیزار ہوں ان شرکیہ اعمال سے جو تم کر رہے ہو.
ماں کے نیچے شرکیہ، وتوکل نمبر 5 تسلی اور بھروسہ رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی العزیز الرحیم، عزیز ذات پر، الرحیم رحم کرنے والی ذات پر، العزیز الرحیم پر 2 لفظ لکھواتا ہوں، باعث توکل، باعث توکل۔ اللہ پر کیوں بھروسہ رکھنا ہے؟ وجہ وہ عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے۔ جب عزیز اور رحیم اللہ تو بھروسے رکھنے کے لائق بھی صرف اللہ۔ اس دعوے تبارک کے منکر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ جو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حین تقوم جب آپ اٹھتے ہیں نماز میں، حین تقوم کے نیچے نماز میں 2 باتیں اور عرض کرتا ہوں، عزیز رحیم کے نیچے لکھ لیں قدرت، الذی یراک کے نیچے لکھ لیں علم۔ اللہ کی قدرت کا ذکر بھی ہو گیا، علم کا بھی ہو گیا۔ اللہ آپ کو دیکھتا ہی نہ تقوم، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نماز میں، وتقلبک اور چکر لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں۔ اس کے نیچے لکھ لیں نمازی، آپ رات کے وقت جب نمازیوں میں چکر لگاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہو، اس کے نیچے لکھیں تعلیلیہ، یہ علت بیان کرنے کے لیے جملہ آیا، یقیناً وہی اللہ کریم سننے والے تمام کی پکاروں کو، جاننے والے تمام کی حالات، وہ آپ کے سب حالات جانتا ہے، اس لیے کہ وہ سمیع اور علیم ہے۔ حال انبئکم علی من تنزل الشیاطین، مولانا مجھے تو حیات دی ہے، میں کیسے بات کروں؟ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو سورۃ الانعام میں اس پر بحث کریں گے۔ اب میں اشارہ یہاں سنا دیتا ہوں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ حیات، اب پتہ نہیں آپ یہ میرے لفظ سمجھیں گے کہ نہیں، میں نطفہ نہیں کہہ رہا، مجھے حیات ہی ہے، میں مادہ حیات کہہ رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آپ کا جو مادہ حیات تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک تمام موحدین میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ مسلمان تھے، کیونکہ مادہ حیات آپ کا کسی کافر کی صلب سے منتقل ہوتا ہوا نہیں آیا۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو مشرک تھا آزر، مادہ حیات جو منتقل ہوا آخر آزر سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام، چلتے 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 آپ تک، تو پھر تو سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی نہیں تھا، وہ تو چچا تھا۔ بھئی یہ مادہ حیات سارے موحدین مسلمانوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، آزر بھی مسلمان تھا وغیرہ۔ دلیل اس نے کہا یہ دلیل ہے، تقلبک فی الساجدین، چلنا پھرنا منتقل ہونا مادہ حیات کا۔ اب امام سیوطی رحمہ اللہ نے، میں نے بڑے محتاط لفظ بولے ہیں، مجھے حیات ہی ہے، مقام نبوت ہے مولانا، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے وائس ہی کہتے او ابراہیم، او اسماعیل، یوں کر، اللہ نے کہا او آدم، یہ کوئی ہم اپنے سے کسی چھوٹے کا نام لے رہے ہیں؟ او میرا محمد، او محمد، یہ کیا طریقہ ہے بھائی بات کرنے کا؟ ہم والد کو ایسے الفاظ میں نہیں بلائیں گے، ہمارے والد او محمد، او ابراہیم، او اسماعیل، او یوسف، یہ طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا نام لینے کا؟ ساری زندگی حضرت کے بغیر نام نہیں لینا آپ نے، یہ میری آپ ایک اپیل سمجھ لیں۔ جب بھی ذکر کرنا ہے اور جمع کے سیغے سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کل کا معنی کئی دفعہ آپ کے سامنے کہے، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہے، یہ کیا انداز ہے؟ ہم کون ہیں آپ سے وسلم کے ساتھ اس انداز میں بات کرنے والے اور یہ انداز میں ترجمہ کرنے والے؟ او ابراہیمہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کا نام بغیر حضرت کے نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو فرمایا، یوں کر کے معنی کیا ہے۔ کوئی ذہن میں بات آئی ہے دوستوں کو کہ نہیں آئی؟ مہربانی کریں۔
ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاید جنید و بایزیدی جا۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، ہم کون ہیں؟ انی پیے تھے کتی چٹے، آگے جو ہلا بیٹھے ہوئے ہیں، وائس کو کیا معلوم میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں، مجھے حیات ہی ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں یہ تقلبہ کا جو مادہ حیات تھا وہ ساجدین میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ تمام آپ کے آباء و اجداد، آذر بھی ساجد تھا، اللہ کا سجدہ کرنے والا ہونا، یہ مراد نہیں ہے۔ تقلبہ کا فی ساجدین سے کیا مراد ہے؟ لکھیں مولانا، ایک نماز کی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، نمبر 2 نماز تہجد میں چکر لگانا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں یہ دونوں جملے آپ کو سمجھا دوں، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ نماز کی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، آپ کا چلنا پھرنا، کیا مطلب چلنے پھرنے کا؟ منتقل ہونا، آپ کا حرکت کرنا، آپ قیام میں ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقلبہ کا آپ رکوع میں چلے گئے، حالت دوسری ہو گئی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سجدے میں چلے گئے، حالت تیسری ہو گئی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اتحیات میں بیٹھے، حالت اور ہو گئی۔ یہ جو آپ کا چلنا پھرنا ہے نا نماز میں، اللہ دیکھتا ہے۔ قیام کا ذکر تو ہو چکا ہی نہ تقوم، نماز میں اٹھنا، آگے تقلبہ کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آپ کا منتقل ہونا اللہ جانتا ہے۔ یا دوسرا قول، تہجد کی نماز کے وقت آپ چکر لگایا کرتے تھے، میرے صحابہ کیسے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اسی کو اللہ کریم نے تقلبہ کا آپ کا چلنا پھرنا سجدہ کرنے والے نمازی میں اللہ دیکھتا ہے۔ حال نبئکم علی من تنزل الشیاطین، یہ تتمہ جواب ہے۔ جواب تو ہم نے پیچھے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ شیاطین ایسا کلام نہیں لا سکتے، شیطان قرآن پڑھنے سے بھاگتا ہے، وہ کیسے کلام لایا ہوگا؟ اب اس جواب کو پورا کر رہے ہیں۔ حال نبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو خبر دوں اس بندے کے متعلق جس پر نازل ہوتے ہیں شیاطین؟ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں میں تمہیں بتاؤں، تم کہتے ہو شیاطین اس پر نازل ہوئے، وہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ تنزل علی کل افاق نسیم، اترا کرنے شیطان ہر بہت بڑے جھوٹے پر۔ افاق بہت بڑا جھوٹا، افاق کے نیچے قول لکھ لیں، جو قول کا جھوٹا ہو، عظیم بڑا گناہگار، اس کے نیچے لکھیں فعلاً، جس کا عمل بھی گناہ والا ہو، زبان سے بھی جھوٹ بولنے والا ہو، اس پر شیاطین اترا کرتے ہیں، اس پر شیاطین اترا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، افاق بہت بڑا جھوٹا، پہلے سے درو کو بندہ۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ایک جملہ سن لیں، جو کاہن لوگ ہوتے ہیں نا، کاہن، مجھے تو بات کرتے بھی حیا آتی ہے، اللہ یعوذ باللہ، جو لوگ کاہن ہوتے ہیں یہ گندے بندے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، تو شیاطین ان پر آتے ہیں اور شیاطین ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، قرآن پاک نیچے رکھا، اوپر ٹوکرا رکھ دیا اور اوپر بیٹھ کر غسل عورت کر رہی ہے، کیوں جی اولاد نہیں ہو رہی، اس سے اولاد ہوگی، معاذ اللہ، ماہواری کے ناپاک خون سے قرآن لکھا جا رہا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو یہ گندے قسم کے لوگ جو گندے کام کرتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، پلیت رہتے ہیں، ان پر شیاطین اترا کرتے ہیں۔ اب یلقون السمع، شیاطین جب ان کو باتیں بتاتے ہیں تو یہ کاہن کان لگاتے ہیں ان کی طرف، اور پھر کان لگانے کے بعد جب شیاطین سے یہ باتیں سنتے ہیں کاہن لوگ، جادوگر لوگ، پھر اکثر ہم کاذبون، جب یہ کاہن آگے باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو اکثر جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ یلقون السمع کا کیا معنی کیا؟
لگاتے ہیں کان کو کون؟ وہ کاہن لوگ شیاطین سے باتیں سننے کے وقت، یلقون السمع لگاتے ہیں کاہن لوگ کان کو لگاتے ہیں، یلقون ڈالتے ہیں یعنی لگاتے ہیں کاہن لوگ کان کو، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور اکثر ان کے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اکثرهم كاذبون کے نیچے لکھ لیں، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے وقت، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے وقت اکثر جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اب میں دوسرا معنی کرتا ہوں، اب میں معنی کاہن والا نہیں کروں گا، اب معنی میں شیطانوں والا کروں گا۔ یلقون السمع ڈالتے ہیں شیاطین السمع سنی ہوئی بات۔ شیطان اوپر گئے، بادلوں میں سے کچھ فرشتوں کی باتیں سن لی نا، اللہ نے حکم دیا فلاں جگہ جا کر فرشتوں تم نے بارش برسانی ہے، تو شیاطینوں نے کان لگائے، ایک آدھ بات ان کے کان میں پہنچ گئی تو انہوں نے آ کر اور بہت ساری جھوٹے باتیں ملا کر کاہنوں کے کان میں وہ سنی بات ڈال دی۔ اب معنی کیا ہوگا؟ یلقون السمع ڈالتے ہیں وہ شیاطین السمع بمعنی مسموع سنی ہوئی بات کو، ڈالتے ہیں وہ شیاطین سنی ہوئی بات، فَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور اکثر ان کے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ شیاطین اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ بات فرشتوں والی اور 99 اپنی طرف سے ساتھ ملا دی۔ اب یہی حال ہے، اخباروں میں روز آتا ہے نجومی نے فلاں پیشین گوئی کی ہے، اب 100 پیشین گوئیاں کی، 99 تو جھوٹی ہیں، ایک پیشین گوئی سچی نکلے، لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بادشاہ یہ غیب جانتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں شیطانوں کی باتیں، ان کے کانوں میں وہ ڈال جاتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ خلاصہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیاطین کا نازل ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ شیاطین تو آتے ہیں کہنوں کے بعد، بہت بڑے جھوٹوں کے بعد، بڑے گناہگار بدعمل لوگوں کے بعد، اور میرے پیغمبر کا کردار تو پاک صاف نیک اعلیٰ قسم کا ہے، اس کے اوپر شیاطین کیسے نازل ہو کر قرآن لا سکتے ہیں؟ تم فیصلہ نہیں کرتے افاق کہاں اور میرا پیغمبر صادق ہے، گنہگار کہاں اور میرے پیغمبر جیسا اعلیٰ پاک کردار کسی کا نہیں ہے، اس پر شیاطین یہ کلام لے کر آئے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ دوسرا شبہ، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ شبہ نمبر 2، سبحان اللہ، شبہ نمبر 2، اس کا کلام شعراء کی طرح ہے۔ میں آپ کو یلقون السمع کے دونوں معنی لکھوا دوں، حافظے نہیں ہیں، بات بھول جائے گی آپ کو۔ لکھے یلقون السمع نمبر 1، افاق عظیم، کان لگاتے ہیں بوقت القاء کے، جب شیاطین بات سنا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کان لگاتے ہیں۔ نمبر 2، سمع بمعنی مسموع، شیاطین سنی ہوئی بات کاہنوں کے کان میں ڈالتے ہیں۔ آ جاؤ جی، دوسرا شبہ، اس کا کلام اثر کر رہا ہے لوگوں پر، یہ شاعر ہے، شاعروں کا کلام اثر کیا کرتا ہے لوگوں کے دلوں پر، تو یہ شاعر ہے۔ اب وہ ہمارے استاد فرماتے تھے، میں بس میں بیٹھا تھا، جا رہا تھا، قوالی لگی ہوئی تھی، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے، وہ بندہ جھوم رہا تھا، ہاں ہاں اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے،
اور وہ قوال وہ ہے جو پہلے کہتے ہیں شرابی میں شرابی، شرابی میں شرابی، وہ کہہ رہا ہے اللہ یعنی لوگ جھوم رہے ہیں جی، واہ بھائی واہ، شاعرانہ کلام اثر کرتے، اس کا کلام بھی اثر کر رہا ہے تو یہ شاعر ہے۔ جواب وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگ پیچھے چلتے ہیں ان کے گمراہ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ علم تر، دلیل نمبر 1، شاعروں کے گمراہ ہونے کی دلیل نمبر 1، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، انہم یقیناً وہ شعراء فی کل وادی یہیمون، ہر خیالی وادی میں یہیمون مارے مارے پھرتے ہیں، ہر خیالی وادی میں، بس ذہن میں کچھ خیال آیا اب سوچنا شروع کر دیا یہ شعر بناؤں وہ شعر بناؤں۔ ایک دلیل، خیالی وادیوں کے اندر مارے مارے ہر وقت یہی سوچ ہے، سگریٹ پی رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں، نشے میں مست ہیں، سوچ رہے ہیں بھئی کوئی شعر ذہن میں آئے، غزل بناؤں، نظم بناؤں۔ وَأَنَّهُمْ دلیل نمبر 2، شعروں کے گمراہ ہونے کی دوسری دلیل، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یقیناً وہ شعراء کہتے ہیں وہ بات جو کرتے نہیں ہیں، عمل کچھ قول کچھ۔ اب غالب نے کہا اپنے محبوب کو تم سلامت رہو 1000 برس، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہو 50,000۔ او جی، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہو 50,000۔ میں نے کیلکولیٹر پر حساب کرنا چاہا، کیلکولیٹر جواب دے گیا، اس کیلکولیٹر پر یہ گنتی نہیں آتی تھی۔ 1000 برس تم زندہ رہو اور ہر برس کے 50,000 دن ہو۔ اب 50,000 دنوں کے میں نے سال بنائے، ضرب کیلکولیٹر جواب دے گی، خیالی باتیں خواہ مخواہ، اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ہاں، زبان پر کچھ، یہ داڑھی منڈے نعت خان نظمیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، پوزیشن یہ ہے داڑھی منڈی ہوئی ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، فاسق فاجر ہے، اور تعریف نبی کی ہو رہی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے جی، پیغمبر کے پیچھے اپنا حال یہ کہتے کچھ ہیں، انہم یقولون ما لا۔ ہاں، اللہ تمام پر تو نے ایک لاٹھی سے وار کر دیا، اللہ میں یوں نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مستثنی منقطع، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ ان میں شامل نہیں ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک۔ نمبر 2، نمبر 3، وذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کیا انہوں نے اللہ کریم کا بہت۔ نیچے لکھیں اپنے اشعار میں، اپنے اشعار میں اللہ کا بہت ذکر کیا، وہ ان میں شامل نہیں۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، نمبر 4، اور بدلہ لیا انہوں نے بعد اس کے جو ظلم کیے گئے۔ کفار جو مخالفانہ شعر پڑھتے ہیں، مسلمان شعراء ان کے ان شعروں کا شعر میں جواب دیتے ہیں، یہ ہے بدلہ۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور شاعر لوگ بدلہ لیتے ہیں من بعد ما ظلموا، بعد اس کے ظلم کیے گئے۔ وسيعلم الذين ظلموا، تخفیف اخروی، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ ايام منقلب ينقلبون، کون سی پھرنے کی جگہ، ایام منقلبین، کون سی پھرنے کی جگہ پر، ینقلبون، وہ لوٹیں گے موت کے بعد، ینقلبون کے لیے موت کے بعد۔ ظالموں کو ان قریب پتہ چلے گا تخویف اخروی کون سی لوٹنے کی جگہ انہوں نے لوٹنا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا سبق پر۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کان میری طرف آیت کو دیکھیں، ان کا اشکال کیا تھا، یہ شاعر ہے، اس کا کلام شعر ہے۔ اللہ نے جواب دیا شاعروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ کہنا تو چاہیے تھا شاعر گمراہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں شاعروں کے جو پیچھے چلتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ کو میرا اشکال ہی سمجھ نہیں آیا، کہنا چاہیے تھا شاعر گمراہ ہوتے ہیں، میرا پیغمبر گمراہ نہیں ہے۔ جواب دیا ہے شاعروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا جملہ لکھیں، اللہ
حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں بقول حضرت، مراد مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بقول حضرت شعراء چونکہ خود گمراہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے اشعار میں گمراہی کے جو مضامین بیان کرتے ہیں گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیری شے میں دوبارہ رسیدہ بیٹا، شعراء چونکہ خود گمراہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے اشعار میں گمراہی کے جو مضامین بیان کرتے ہیں تو گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ نوٹ، پیغمبر کی صحبت سے تو زندگیوں میں انقلاب آ گیا، یہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، میں شاعر ہوتا تو میرے آس پاس معتبر اور بڑے لوگ ہوتے، کیونکہ شعراء امیروں کے دربار میں ہوتے ہیں۔ تین باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، ایک حضرت مولانا حسین علی صاحب کی، دو باتیں اور پیغمبر کی صحبت سے تو زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے، یہ کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلا کرتے، میرے آس پاس دیکھو کوئی صدیق بیٹھا ہے، کوئی فاروق بیٹھا ہے، کوئی عثمان بیٹھا ہے، کوئی حیدر کرار بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ایک ہندو شاعر تھا، اس ہندو شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، یہ ہندو کے شعر ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، سریا کہتے ہیں آسمان کے ستاروں کو، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، درفشانی نے، در کہتے موتی کو، موتی بکھیرنا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیغمبر کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ مولانا اشکال کیا تھا؟ کہنا چاہیے تھا شاعر گمراہ ہوتے ہیں، جواب دیا شاعروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ اشکال ہے، لیکن مقصود یہ ہے شاعر بھی گمراہ ہوتے ہیں، شاعروں کے گمراہ ہونے کی آگے دو دلیلیں دی ہیں، ہر خیالی وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ دو دلیلیں ہیں شاعروں کے گمراہ ہونے کی۔ جب شاعر خود گمراہ ہیں تو ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہوں گے۔ جو شاعر عقیدہ بیان کر رہا ہے گمراہی والا، اس عقیدے کو ماننے والا بھی گمراہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ النمل،
آپ ذرا اس کا دعویٰ لکھ لیں، عالم الغیب اور متصرف صرف اللہ۔ ذرا برق پیچھے اٹھائیں سارے ساتھی۔ سورۃ الفرقان کا دعویٰ کیا تھا؟ جلدی کریں مولانا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ سورۃ الفرقان کا دعویٰ کیا تھا؟ یاد تو ہے نہیں نا آپ کو؟ نفی شرک فی برکت دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس صورت میں کون سے دلائل تھے اس دعوے پر؟ عقلی دلائل۔ اگلی صورت کا نام کیا ہے جی؟ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کے آگے سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء میں اس دعوے پر کون سے دلائل تھے؟ بھئی میں صرف یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا، باقی انبیاء نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ میری طرف دیکھیں، سورۃ النمل کے اندر اس دعوے کی علتیں بیان کی ہیں۔ برکت دینے والا اللہ کیوں ہے؟ کیوں؟ جی سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اس پر 4 قصے اللہ نے بیان کیے، میری انگلیوں کو دیکھنا، نیچے نہیں لکھا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سانپ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ نمبر 2، سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں تھا ہدہد کہاں گیا۔ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ آگے سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اس پر 2 قصے اللہ نے بیان کیے۔ ایک قصہ بیان کیا حضرت لوط علیہ السلام کا، ایک قصہ بیان کیا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ دیکھیں ذرا، آئیں تھوڑا آگے آئیں۔ یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، برکات دہندہ سمجھ کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قوم نے نہ مانا، میں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو میں نے بچا لیا، تو سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگلا قصہ حضرت لوط علیہ السلام، لوطن اذ قال لقومہ، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، قوم نے نہ مانا، میں نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو بچا لیا، تو سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ اس صورت کے اندر اس دعوے کی علت بیان کی گئی ہے، مجھے لفظ سنائیں۔ اس صورت میں اس دعوے کی علت بیان کی گئی ہے، وجہ بیان کی گئی ہے۔ کون سے دعوے کی؟ کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اس کی اور کون سی علت؟ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، اس پر کتنے قصے ہیں؟ 2، موسیٰ علیہ السلام کا 1، سلیمان علیہ السلام کا 2۔ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، صالح علیہ السلام کا قصہ 1، لوط علیہ السلام کا قصہ 2۔ موٹی سی بات ہے۔ سورت کا دعویٰ آپ نے کیا لکھا جی؟ عالم الغیب اور متصرف۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استادوں کا جملہ بھی ذہن میں ہوگا، ہمہ کن اور ہمہ دان، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اب میں سورت کا اسمی ربط عرض کرتا ہوں۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الشعراء، تو ربط عرض کیا تھا یہ کوئی شعراء کا کلام نہیں۔ سورۃ النمل میں فرمایا اس بارے میں نمل کا بیان بھی سن لو، اس بارے میں نمل کا بیان بھی، یہ اس میں ایک دن اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، کٹھا آپ کو 114 صورتوں کا اسمی ربط سناؤں گا، پھر لطف آئے گا۔ مانوی ربط تو میں نے عرض کر دیا آپ کو، علت بیان کی گئی ہے۔ اور اب سورت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، 4 قصے ہیں، 2 قصوں کا تعلق ہے عالم الغیب صرف اللہ، 2 قصوں کا تعلق ہے سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، پھر
5 طریقے آئیں گے دلیل عقلی اعترافی کے، اور مسئلہ الہ بڑے عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ باقی باتیں ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو لکھواتا ہوں گا۔ اب سورت کے امتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں، چیونٹی والا قصہ اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے اندر ہے، اور پوری قرآن کی کسی سورت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے قریب میں اللہ ایک جانور نکالوں گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ اس پر میں اختلاف بھی عرض کروں گا، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ اس صورت میں اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ باقی باتیں بہت ساری ہیں، اب ذرا غور کریں، ایک نئی بات یہاں آ رہی ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین کے بارے میں مجھے بتائیں، یہ محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے؟ متشابہات۔ متشابہات کی پہلی قسم ہے یا دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ۔ آپ ذرا آیتوں کو دیکھیں، نظر نیچی کریں، قلم ہاتھ میں رکھیں، لفظ میرے سنیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ ایک تو یہ ہے تمہید ما ترغیب، اللہ شوق دلا رہا ہے، تمہید باندھی جا رہی ہے، جیسے خطبہ ابتدائی تقریر میں الفاظ کہا کرتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب کی، ایسی کتاب مبین جو خود بھی واضح ہے اور مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ اب آیات القرآن و کتاب مبین پر ایک جملہ لکھنا ہے، یہ جو واو کھڑی ہے نا درمیان میں، و کتابن، عطف ہے صفت کا صفت پر، عطف ہے کیا جملہ عرض کیا آپ کو، علماء بتائیں؟ عطف ہے صفت کا صفت پر۔ کیوں؟ قرآن اور کتاب ایک ہی چیز کی صفتیں ہیں نا، یہ جو میرے سامنے کھلا ہوا ہے، کتاب بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی ہے، ایک ہی چیز کی دونوں صفتیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ عطف ہے صفت کا صفت پر۔ اب جو عجیب بات آپ کو لکھوانی ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی، اب ذرا غور کریں، کتاب کے نیچے لکھ لیں، کتاب کے نیچے بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کے نیچے نہیں، کتاب ان کے نیچے، جنس مراد تمام کتب سابقہ۔ ایک بات تو میں نے آپ کو لکھوا دی ہے کہ یہ عطف ہے صفت کا صفت پر۔ دوسری توجیہ سنیں، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے تمام کتب سابقہ۔ آپ نے آگے الفاظ لکھے، تمام کتب سابقہ، حاشیے پر جملہ لکھیں، بقول حضرت سے مراد میاں صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آیات القرآن میں اشارہ ہے کہ اس میں بعض مضامین ایسے ہوں گے جو کتب سابقہ میں نہیں تھے۔ اور کتاب مبین میں اشارہ ہے ان مضامین کی طرف جو کتب سابقہ میں تھے۔ اب میں معنی کرتا ہوں، طاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب کی، ایسی کتاب جو واضح ہے یا مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ دونوں ایک
ہی چیز کی صفتیں ہیں، اس لیے عطف ہے صفت کا صفت پر۔ یا دوسرا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی بات، وہ فرماتے ہیں کتاب جنس ہے، اس سے مراد ایک کتاب نہیں تمام کتب سابقہ۔ جب کتاب سے آپ تمام کتب سابقہ مراد لیں گے تو پھر آیات القرآن سے مراد ہوگا وہ مضامین جو کتب سابقہ میں نہیں تھے، صرف قرآن میں ہیں، اور کتاب مبین پچھلی کتابیں، تو اس سے مراد وہ مضامین جو کتب سابقہ میں تھے۔ ہدی و بشریٰ، سبحان اللہ، ہونا یہ آیات القرآن سے حال ہے نبیو ہدن، درا حالے کے رہنما ہے، ہادین کے بجائے ہدن ذکر کیا، یہ مبالغہ ہے، درا حالے کے رہنما ہے۔ اس پر لکھے علمن، علم کے لحاظ سے رہنما ہے۔ یا تو ہدن آیات القرآن سے حال ہے، اور یا تلکا کے لیے خبر بعد خبر ہے، یا تلکا کے لیے خبر اور یہ دوسری خبر ہے۔ آیات القرآن یہ ایک خبر تلکا کی، اور ہدن یہ دوسری خبر۔ وبشریٰ، بشریٰ پر لکھے عملاً، اور خوشخبری ہے للمومنین، مومنوں کے لیے، مومنین کے لیے لکھے مستفیدین، شاگرد دو قسم، محرومین خالی آئے خالی گئے، مستفیدین فائدہ اٹھانے والے، جو ایماندار ہیں فائدہ اٹھانے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے، جو عمل کریں گے ان کو جنت کی خوشخبریاں قرآن سنائے گا۔ الذین، یہ مومنین کی صفات آ گئی۔ صفت نمبر 1، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، بدنی عبادت، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، دوسری صفت، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ واہ جی واہ، یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟ مال والی زکوٰۃ مراد نہیں، زکوٰۃ النفس مراد ہے، لا الہ الا اللہ۔ سورۃ المومنون میں ہم نے بحث کی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اوپر لکھ لیں زکوٰۃ النفس، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اب ابن عباس، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، نمبر 3 صفت، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں۔ معاد کا بیان، پہلے اعمال کا ذکر تھا، بالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے نیچے اصلاح عقائد۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، زجر ما تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، زینا لہم اعمالہم، صبر دنیاوی، ایمان نہیں ہے، ایمان نہ ہونے کا نتیجہ صبر دنیاوی، عدم ایمان، خوبصورت کر دی ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اعمال پر بد لکھے برے لکھے آپ کی مرضی، ہم نے ان کے لیے برے اعمال خوبصورت کر دکھائے۔ کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہیں، فہم یعمہون، ثمرۃ دین، برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ فہم یعمہون، بس وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ 3 لفظ عرض پہلے بھی کیے تھے، اب بھی کرتا ہوں۔ یون، آنکھوں کا اندھا، ہن، دل کا اندھا، اکمہ، مادر ذات اندھا، جو پیدا ہوا ہو والدہ کے پیٹ سے اور نابینا ہو، اکمہ۔ اب یامہون، وہ دل کے اندھے بن رہے ہیں، عقل کے اندھے بن رہے ہیں، جو بھی معنی کرے، دل کے اندھے، عقل کے اندھے، نہ اعمال صحیح نہ عقیدہ صحیح۔ اولئک الذین، اس کے لیے ثمرہ برزخی، برزخ کا نتیجہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا عذاب ہوگا۔ نیچے لکھے برزخ میں، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، ثمرہ اخروی، اور وہ آخرت میں هم الاخسرون، وہی بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اکثرون کے نیچے ابدی ہلاکت، ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، تسلی ما ترغیب، آپ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، مشرکین ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، آپ غم نہ کریں، آپ کو تو قرآن جیسی نعمت ملی ہوئی ہے میرے پیغمبر، آپ اسی کی تبلیغ کرتے رہیں، چھوڑیں، یہ نہیں مانتے نہ مانے، پھٹے نانا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ،
اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ دیے گئے ہیں قرآن، آپ قرآن دیے گئے ہیں تو آپ سچے رسول ہیں، نیچے لکھنے لہذا آپ سچے رسول ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ دیے جا رہے ہیں قرآن کس ذات کی طرف سے، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ علیم، حکمتوں کا جو مالک ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، اس ذات کی طرف سے قرآن دیے جا رہے ہیں، حکیم علیم کے نیچے، لہذا اس کو ضرور ماننا چاہیے، لہذا اس کو ضرور ماننا چاہیے۔ اس قال موسیٰ علیہ، یہ پہلا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سام مجھے نقصان نہیں دے گا، وہ عالم الغیب نہ تھے۔ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِأَہْلِهِ، اپنی بیوی کو، وَنَا أَهْلِ کے اندر بیوی داخل ہے، بیوی یہ بیوی مراد ہے، آل سے مراد، انی آنست نارا، پتہ نہیں کون ساتھی مجھے بتائے گا، میں کیسے آپ کی خدمت میں ساری باتیں عرض کروں جب آپ یاد ہی نہیں رکھتے۔ انی آنست نارا، عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے رات کو سفر کیا تھا غیرت کی وجہ سے، کوئی بیوی کو نہ دیکھے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، راستہ بھول گئے، آگ نظر آئی، انی آنست نارا، یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ، وہ آگ تھی، شکل آگ والی تھی، ماشاءاللہ، کیا تھی؟ مشکلن آگ تھی، شکل آگ والی تھی، آگ نہیں تھی۔ میں نے وہاں جملہ بھی لکھوایا تھا، درخت جیسے جیسے آگ زیادہ ہوتی جاتی تھی، درخت کے پتے زیادہ سبز ہوتے جاتے تھے۔ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ، ان قریب لے آؤں گا میں تمہارے پاس، منہا، اس آگ میں سے، بے خبر، کوئی خبر، آگ جلانے والوں سے پوچھوں گا راستہ بھول گئے، راستہ تو بتا دو، او آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ، یا لے آؤں گا تمہارے پاس شعلہ، قبس بمعنی مقبوسہ، قبس بمعنی مصدر میں یا فاعل والا معنی ہوتا ہے یا مفعول والا، یہاں قبس مفعول کے معنی میں، مقبوساتن، مقبوساتن، بے شہاب مقبوساتن، میں لے آؤں گا تمہارے پاس شعلہ، ایسا شعلہ، قبسن، آگ میں سے لیا ہوا، آگ میں سے لیا ہوا شعلہ لے آؤں گا۔ شہاب موصوف ہے، قبس اس کی صفت ہے، یا شہاب مبدل منہ ہے اور قبس اس سے بدل ہے۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمی حاصل کرو، کیوں انگارے لے کر آؤں گا۔ عرض کیا تھا درد ذہ شروع ہو گیا بیوی کو، اس وقت عورت کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلما جاء نودیا، پر جب کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس، نودیا، آواز دیے گئے، من جانب اللہ، ان پورے کا، عبارت تھی بے انہو، پورے کا، ان اصل میں کیا تھا؟ انہو، اور با محذوف ہے، بے انہو، آواز دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے، کون سی آواز دیے گئے؟ انہو، بے انہو، معین طور، یقیناً پورے کا منفی النار، شان یہ ہے کہ برکت دیا گیا ہے وہ بندہ فی النار جو آگ میں ہے، برکت دی گئی ہے وہ ذات فی النار جو آگ میں ہے، جو کوئی آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، ومن حولہا، اور جو آگ کے آس پاس ہیں ان کو بھی برکت دی گئی ہے۔ اب یہ بورے کا من فی النار، سامنے لکھے نمبر 1 ملائکہ، جو آگ میں ملائکہ ہیں ان کو برکت دی گئی اللہ کی طرف سے، یہ آواز اللہ کی جانب سے آئی۔ نمبر 2، وہ تجلی جو آگ میں ہے، وہ تجلی جو آگ میں ہے وہ بھی برکت دی گئی ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو آگ کی طلب میں ہے، وہ شخص جو آگ کی طلب میں ہے اور اس کے ارد گرد ملائکہ ہیں، اور اس کے ارد گرد ملائکہ ہیں۔ نوٹ، یہ سب غالباً موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے فرمایا،
بس انس پیدا ہو، وحشت نہ ہو. تاکہ عجیب بات تھی کہ آگ زیادہ بھڑک رہی ہے، درخت زیادہ سبز ہو رہا ہے. وسبحان اللہ رب العالمین. سبحان اللہ، اقول سبحان اللہ. عبارت کیا تھی؟ اقول سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا دوسرا قول نودیا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ نودیا اس کے ساتھ لگے گا. نودیا سبحان اللہ، میں کہتا ہوں سبحان اللہ. یا آواز دی گئی سبحان اللہ. سامنے لکھیں دفع شبہ، ایک شبے کا جواب ہے کہ اللہ کا جسم تھا اور اللہ کا نمونہ تھا. اللہ کا جسم تھا اور اللہ کا نمونہ تھا. فرمایا نہیں نہیں، سبحان اللہ، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے. ہاں، یہ اللہ کا نمونہ نہیں تھا، اللہ کا جسم نہیں تھا. اللہ کریم پاک ہے، رب ہے سارے جہان والوں کا. سبحان اللہ. اللہ حدود سے پاک، اللہ مقدار سے پاک، اللہ شریکوں سے پاک. سبحان اللہ. اور اگر سبحان اللہ کو نودیہ کے ساتھ لگائیں گے نا، نودیہ سبحان اللہ، پھر اور معنی ہوگا نودیہ نودیہ سبحان اللہ. اب یہ پھر شبے کا جواب ہے. اللہ نے کیسے کلام فرمایا؟ اللہ نے کیسے کلام فرمایا؟ فرمایا نودیہ سبحان اللہ، آواز دی گئی ندائی سبحان اللہ. میں اللہ کریم پاک ہوں، مجھ کو دنیا والوں پر قیاس نہ کرنا. رب العالمین، جو رب سارے جہانوں کا. یا موسیٰ، ہے موسیٰ علیہ السلام، انہو، یقیناً شان یہ ہے، ضمیر شان. انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں متصرف. نیچے لکھے متصرف. کیوں متصرف؟ العزیز الحکیم. اس پر لکھنا ہے عزیز الحکیم پر علت، چونکہ زبردست میں ہوں، حکمتوں کا مالک میں ہوں، تو متصرف بھی میں ہوں. آگے نیا مضمون ہے جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. انی لا یخاف لدی المرسلون. انشاءاللہ زور کے بعد عرض کروں گا.